اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین باب من ابواب الجنہ من عاندہ لم یشم ریح الجنہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں اعیاد شعبانیہ کے حوالے سے، اور سفینۃ النجات چینل کی طرف سے ولادت سفینۃ النجات و ولادت حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے اپنے معزز سامعین و قارئین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور سانحہ پشاور کے حوالے سے تمام مومنین کی خدمت میں کہ جن کا دل آج دکھی ہوا پڑا ہے، اور واقعاً جتنے آنسو بہائیں، جتنا بھی افسوس کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ یقیناً یہ وہ لمحات جن لوگوں نے دیکھے وہ ایسے دل خراش لمحات تھے کہ ماؤں سے بچے چھین لیے گئے، بہنوں سے بھائی چھین لیے گئے، اور ماؤں سے بیٹے چھین لیے گئے، والدین سے بچے چھین لیے گئے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی اس مناسبت سے کہ ولادت و سعادت نواس رسول جگر گوشہ بطول و دلبند علی المرتضیٰ علیہ السلام کے امام حسین علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی اس خوشی کے موقع کے اوپر آج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے آپ کی طرف سے نائب الزیارہ بھی ہوں، اور اسی عید کے موقع کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کی خدمت میں عیدی کے طور پہ اور تحفے کے طور پہ وہ حدیث پیش کروں کہ جس حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحسین باب من ابواب الجنہ، کہ میرا حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور جس نے بھی حسین سے بغض رکھا، عداوت رکھی، وہ جنت تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حسین کی معرفت کیا ہے، وہ حسین کے جو دعائے عرفہ میں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ حسین کے جو اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کو معرفت کی منزل پر لانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، اور دعائے عرفہ میں یہ جملے امام کے واقعاً سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں کہ امام نے فرمایا ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک لقد خاب من رضی دونک بدلا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو خدا کی معرفت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور اس دعا کے اندر ایک عاشق کا اپنے معشوق کے ساتھ ایسی راز و نیاز کہ جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ امام فرماتے ہیں اے خدا، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور یقیناً وہ محروم رہا جس نے تیرے بدلے کسی اور کے اوپر رضایت اختیار کر لی اور وہ کسی اور چیز سے راضی ہو گیا۔ اور یقیناً آج بھی دیکھتے ہیں کہ حسین ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ قرآن کے اندر وہ جو آیت موجود ہے فجورہا و تقواہا، قرآن وہ عظیم کتاب کہ جس کے اندر ارشاد پروردگار ہے کہ دونوں راستے دکھا دیے گئے انسان کو۔ اس کا اگر میں اپنے لفظوں میں خلاصتاً ترجمہ کروں تو یوں بنتا ہے کہ حسینیت کا راستہ بھی دکھا دیا، یزیدیت کا راستہ بھی دکھا دیا، اب اس کی اپنی قسمت ہے کہ اب چاہے وہ کون سا راستہ اختیار کرے، حضرت انسان راستہ کون سا اختیار کرے، چاہے یزیدیت کا راستہ اختیار کرے،
چاہے حسینیت کا راستہ اختیار کرے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھے کہ اگر حسینیت کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کی منزل خدا ہے، اس کی منزل قرآن ہے، اس کی منزل نجات ہے۔ کیوں؟ خود پاک پیغمبر فرماتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ آج کے اس دور میں، ظلم و بربریت کے دور میں، میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس حدیث کی نورانیت میں اگر زندگی بسر کرے تو میں کہتا ہوں کہ وہ نجات پا سکتا ہے۔ کہ امام حسین علیہ السلام کے جد نامدار نے فرمایا کہ دنیا والوں یاد رکھنا، میرا حسین مصباح الہدی ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ آؤ اے دنیا والوں، اگر نجات کے سائے تلے آنا چاہتے ہو تو حسینیت کی منزل پہ فائز ہونا پڑے گا۔ جب ان حسینیت کی منزل پہ فائز ہو جاؤ گے تو یہ ظلم و بربریت کا دور ختم ہوگا۔ جب ظلم و بربریت کا دور ختم ہوگا تو معرفت پروردگار عطا ہوگی۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس بارگاہ ملکوتی میں حاضر ہوتے ہوئے، اپنے ناظرین کی طرف سے نائب الزیارہ ہوتے ہوئے، دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس زیارت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے، اور جو الفاظ آپ کی خدا کی بارگاہ میں نے عرض کیے ہیں، خداوند عالم ان کو سب کی طرف سے عبادت شمار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔